ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا جی, کل ہم نے دیکھا کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جو بات کی اس کے اندر وہ عدلیہ کو بھی مخاطب کر رہی تھی, اور عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو تنبیہ کرتی ہوں کہ ایسی روایت نہ ڈالیں کہ جو شخص عدلیہ کو برا بھلا کہتا ہو اسی کے حق میں فیصلہ آئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئینی ہے؟ اگر آپ کا کوئی بھی کیس جس کی سماعت ہو رہی ہو تو وہاں پہ قانونی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے اس کو جج کیا جاتا ہے, نہ اس کے کہ آپ پرسنل اٹیکس یا اگر کوئی جملے ہیں ان کو ملوث خاطر لاتے ہوئے آپ یہ فیصلے دیں کہ نہیں جی کیونکہ یہ شخص عدلیہ کے بارے میں یہ بات کہتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا, آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس سوٹ میں. میں نے کل پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور میں نے انٹیریئر منسٹر سے بھی کہا ہے کہ عمران کو اریسٹ نہ کیا جائے, اس کو آنے دیں, اس کو بیٹھنے دیں, آ کر ہم بھی ذرا دیکھیں کتنا دم ہے, کتنی دیر نکال سکتے ہیں. لانگ مارچ کے ذریعے ملک میں پھر سے ایک طرح سے آگ لگائی جائے, خون اور آگ کا کھیل کھیلا جائے. اور آج وہ یہ کہہ رہے تھے کہ شری لنکا بن جائے گا ملک. یہ ملک بالکل شری لنکا نہیں بنے گا. اس ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش آپ کر رہے ہیں. لانگ مارچ کے مقاصد ہیں, اس میں اب کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں رہ گئی. اور یہ تو آج انہوں نے خود سیدھی قانون نافذ کرنے والے ادارے کے اس سینے پر گولی چلا کے انہوں نے یہ بتا دیا کہ ہمارے ارادے کیا ہیں. ان کے پاس آنسو گیس کے شیلز بھی ہیں, انہوں نے اسلحہ بھی جمع کر رکھا ہے. فرق یہ ہے کہ وہ عمران خان کے بیٹے تو وہ باہر رہیں گے, ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا, وہ سیف اور ساؤنڈ ایک انوائرمنٹ میں رہیں گے. تو اپنے بچوں کو آپ نے لندن میں بٹھایا ہوا ہے اور قوم کے بچوں کو آپ کہتے ہیں کہ لہو کے تھپیڑے کھاؤ آ کر. بھئی اپنے بچوں کو کہو نا کہ آ کے لیڈ کریں, ان کی فرنٹ لائن پہ اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کرو. جی جناب, سیاسی پارا ہم دیکھ رہے ہیں کہ چڑھتا چلا جا رہا ہے. دونوں ہی میرے خیال میں سیاسی جماعتیں اس آرگیومنٹ میں نہ پڑیں کہ لندن سے کس کو آنا ہے نہیں آنا, تو یہ شاید بہتر ہوگا. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عوام کا ایک بہت بڑا ریلا شاید آج نکلنے کے لیے بےتاب ہے, لیکن ہمیں یہ سائنس بتاتی ہے کہ واٹ ایور یو ریزسٹ پرسسٹ. جتنی پابندیاں لگتی ہیں اتنا ہی جوش و خروش بڑھتا ہے. اینڈ دس اینی اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کین ٹیل یو. اس کی بہت سارے ہم نے جو آؤٹ کمز ہیں وہ دنیا بھر میں دیکھے ہیں. آج یہ دیکھنا ہے کہ اچھا جی, سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ رات گئے تک ہم نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ عمران خان صاحب سرگرم رہے. پہلے ایک ایکسکلوسیو انٹرویو اور اس کے بعد بھی پیغامات کا سلسلہ جاری رہا. اپنے کارکنان کو جوش دلاتے رہے اور کہتے رہے کہ بہت ضروری ہے کل ان کا نکلنا, یعنی آج ان کا باہر آنا حقیقی آزادی کے لیے. آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ کل کے خطاب میں انہوں نے کیا کہا. میں چاہتا ہوں کہ آپ نے کسی قسم کا خوف اپنے ذہن پہ نہیں ڈالنا. آزادی کی جنگ میں انسان اپنی جان کی بھی قربانی کے لیے تیار ہوتا. یہ آپ کو ڈرائیں گے, دھمکائیں گے, آپ کو کہیں گے کہ جی یہ کنٹینر کھڑے ہیں, کسی کی آپ نے پرواہ نہیں کرنی. آپ نے سب نے نکلنا ہے. میں سارے پاکستان کے شہروں کے اندر میں اپنے شہریوں کو آج ایک پیغام دے رہا ہوں, ایسا موقع آپ کو نہیں ملے گا. اگر یہ آپ نے موقع جانے دیا, آپ کے بچوں کو, آپ کی آنے والی نسلوں کو یہ جنگ لڑنی پڑے گی آزادی کی. جی جناب, تو یہ خان صاحب نے کہا کہ بڑا ضروری ہے کہ آج لوگ نکلیں اور اپنی اخلاقی جرات کا, اپنے جمہوری حق کا استعمال کریں. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہمیشہ سے اس بات کی حامی رہی ہے کہ لوگوں کے پاس آئینی اور قانونی حق ہے احتجاج کا, آج وہ بھی اس راہ میں رکاوٹیں ڈال رہی ہے. دوسری طرف آپ کو بتاتے چلیں کہ کل ایک بڑا اہم جملہ اسد عمر صاحب نے کہا جب یہ ساری تیاریاں ہو رہی تھیں, پکڑ دھکڑ ہو رہی تھی, اس کے علاوہ کنٹینرز رکھے جا رہے تھے ریت بھر کر, اس کے علاوہ شیشے کانچ بچھائے جا رہے تھے ان رستوں میں. لیکن سوال یہ ہے کہ اسد عمر صاحب نے جو یہ کہا کہ ان سارے اقدامات کے ذریعے آپ ملک بند تو کر سکتے ہیں, ملک چلا نہیں سکتے. کیا سوچ رہی ہے شہباز حکومت اس وقت؟ اور پھر رات گئے یہ بیان بھی آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب نے ان تمام گرفتاریوں اور ہاؤس ریڈز کا از خود نوٹس لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ خواتین کی یا کم عمر جو کمسن کارکنان ہیں ان کی گرفتاری نہیں ہوگی. سو دیز آر سم آف دا ڈیولپمنٹس رائٹ ناؤ.
لیکن دوسری طرف رانا ثناء اللہ صاحب وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک نیشنل کاز ہے, یعنی آنے والے اس ریلی کو اور پی ٹی آئی لیڈ اس سیلاب کو روکنا اور اس لانگ مارچ کو روکنا ایک نیشنل کاز ہے. کس وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ نیشنل کاز ہے؟ آئیے ایک دفعہ پھر اپنے رپورٹرز کی طرف چلتے ہیں, باقی لوگوں سے بھی, تجزیہ کاروں سے, جرنلسٹ سے ہم رابطہ کر رہے ہیں. وی وڈ لو ٹو نو کہ اس وقت پاکستان کیا سوچ رہا ہے. 2 روز قبل کی بات اگر کر لیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ ملتان کے جلسے کے بعد بہت سارے لوگوں نے اس بات پہ احتجاج کیا تھا کہ واٹ ایگزیکٹلی از ہیپننگ. عمران خان صاحب نے اس طرح کے جملے جو لوگوں کے خیال میں نازیبا جملے تھے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں کیوں کہے, لیکن اسی اخلاقی جرات کا اس وقت مظاہرہ کرنا پڑے گا جب پی ٹی آئی کے کارکنان کے گھروں میں ان کی خواتین اور بچوں کو ہراساں کیا گیا. یاسمین راشد صاحبہ کے وہ جو امیجز ہیں, ناصرہ اقبال صاحبہ کے امیجز ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ حماد اظہر صاحبہ کی جو والدہ ہے, پیپل آر ان ایبل ٹو نوٹس